خدا یسوع مسیح بھی آپ سبوں کے سلامتی ہو۔ ہم سب سے پہلے شکر گزار ہیں خدا یسوع مسیح کا کہ جو ہمیں یہاں تک لے کر آیا کہ اب اس کی انجیل کا کلام یہاں تک شیئر کر سکیں، اور میں اپنے دل سے شکر گزار ہوں سب سے پہلے رب الافوال خداوند کا جو ہمیں یہاں تک لے کر آیا۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنی بہن کا، اپنے بھائی جی کے لیے میں دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں یہاں پر آ کے اس کے کلام کی منادی کر سکوں، خدا کے کلام کی۔ میں آپ سبوں کا دل سے شکر گزار ہوں، اپنے بھائی جی کے لیے بھی، بہن جی کے لیے بھی، ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ مقصد کہتا تھا خادم لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا آج پتہ چلا جب میں لیٹ ہوا، تو اس کے لیے سوری میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹائم کافی اوپر ہو گیا، تو ہم وقت کو ضائع کیے بغیر اور کچھ دوسری باتیں کرنے کے بغیر خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ جن کے پاس الہام خداوندی موجود ہے، میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے حوالہ نکالیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے، عہد عتیق میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، پہلی کتاب، اس کا 3 باب، پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ جب آپ نکال لیں تو سب کہیں آمین۔ اس حوالے کی تلاوت جس کو بھی جماعت میں سے خدا کا روح آبادتا ہے وہ کرے۔ پہلی آیت سے لے کر پہلی 10 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ جس کو بھی خدا کا روح آبادتا ہے بلند آواز سے تلاوت کرے۔ بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے کوئی بھی اس تلاوت کو کرے۔ پیدائش 30 باب کی پہلی آیت سے 10ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور 7 خون دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ خدا کی بات کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، سب کہے آمین۔ آج کا جو حوالہ خدا کے کلام میں سے تلاوت کیا گیا ہے، آج ہم اس پر غور کرنے والے ہیں۔ تمام مذاہب، تمام ادیان اس بات پر متفق ہیں کہ خدا نے ساری کائنات جو ہے کلمہ کن سے بنائی۔ خدا کلمہ کن سے، چاہے وہ مذہب دین اسلام ہو، چاہے وہ مذہب
دین یہودیت ہو، چاہے وہ مذہب کرسچینٹی کیوں نہ ہو، مسیحیت کیوں نہ ہو، سارے مذہب اس بات پر متفق ہیں کہ خدا نے کائنات کو کلمہ کن سے بنایا۔ خدا نے کیا کیا؟ ساری کائنات کو کلمہ کن سے بنایا۔ خدا جو جو کہتا گیا چیزیں وجود کے اندر آتی گئی۔ خدا نے کہا آسمان بن جائے، آسمان بن گیا۔ خدا نے کہا زمین بن جائے، زمین بن گئی۔ خدا نے کہا درخت بن جائے، جمادات، حیوانات، حشرات، چرندے، پرندے۔ خدا جو جو کہتا گیا چیزیں واجب وجود کے اندر آتی گئی، چیزیں بنتی گئی۔ خدا جو جو کہتا گیا وہ بنتا گیا۔ جس دن باری آئی حضرت ابو البشر آدم کی، تو خدا نے کیا کہا؟ اگر خدا کہتا کہ آدم نکلا تو اس نے نکلنا تھا یا نہیں؟ اگر خدا کہتا آدم بن جا تو آدم نے بننا تھا یا نہیں؟ تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے زمین سے مٹی کو لیا اور اس کو سارے امتیازوں بستی دے کہ وہ مدہ بات ہے آزم بستی کے، تو پھر میرے ساتھ رہے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، بولنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کراچی کے لوگوں کو بہت کلام آتا ہے۔ انسان کو خدا نے کس لیے بنایا؟ جلدی جلدی بولتے جائیں، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ کون سے دن؟ چھٹے دن۔ خدا نے آدم کو جب بنانا تھا تو چھٹے دن بنایا۔ تو خدا نے یہ نہیں کہا جبرائیل، میکائیل، سرافیل، قرابین مٹی کٹھی کرو۔ کچھ لوگ اسکالر کہتے ہیں کہ وہ جو مٹی تھی وہ مختلف علاقوں سے کٹھی کی، پھر خدا نے بنایا۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے یہ سب سے الگ اور منفرد انداز میں بیان کرتا ہے کہ خدا نے زمین سے مٹی کو لیا اور اس کو سانا۔ اب ساننا جو ہے یہ دوسرے لفظوں میں ایسے ہے جیسے خواتین جو ہے گھر میں آٹا گوندتی ہیں۔ مٹی کو ساننا ایسے ہے جیسے خواتین گھر میں آٹا گوندتی ہیں۔ آٹا کیسے گوندا جاتا ہے؟ پہلے آپ آٹا کسی چیز میں لیتے ہیں، ہول بناتے ہیں، تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں، کیک کو بڑی پانی پاتے شروع ہو جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا پانی، تو کتنی دیر میں یہ گوندا جاتا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایسے ہی بس زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وقت تھوڑا ہے۔ تو ایسے ہی خدا نے زمین سے مٹی کو لیا، اس کو سانا۔ ساننے کے بعد کیا کیا؟ ایک سٹرکچر بنایا، ڈھانچہ بنایا۔ ڈھانچہ بنانے کے بعد کیا آدم جو ہے یہ جیتی جان ہو گیا؟ آدم زندہ ہو گیا؟ نہیں۔ جب ڈھانچہ بنا لیا تو لکھا ہے کہ اس کے اوپر نسیں چڑھائی، نسوں کے بعد گوشت، اور تیسرا کام کیا ہوا؟ چمڑا۔ نسیں چڑھائی، گوشت اور چمڑا۔ اس کے بعد آدم جیتی جان ہو گیا؟ کب ہوا؟ اس کے بعد خدا نے کیا کیا؟ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تب وہ جیتی جان ہوا۔ ہیلیلویا! تب آدم جیتی جان ہو گیا۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم کو آدم کہا کس نے؟ جگہ کا انتخاب خدا کا، ہاتھ بنانے والا، ہاتھ کس کا تھا؟ خدا کا۔ جگہ کا انتخاب خدا کا۔ جیسے آدم نے آنکھیں کھولی تو آدم کو آدم کہا کس نے؟ خدا نے آدم کو کہا۔ تو کہاں پہ رکھا اس کو؟ باغ عدن کے اندر اس کو رکھا۔ جب اس کو رکھ لیا تو پھر اس نے اس کو اختیار دیا تھا۔ اس کے پاس اختیار تھا۔ فرشتے اس کے لیے تعینات کر دیے گئے۔ لکھا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی چگن اس کے فرشتے جو ہیں حمزہ ہیں۔ تو اس نے باغ عدن کے اندر اس کو اختیار بخشا۔ اب آگے بڑھیں گے۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب سانپ ہوا کے پاس آ کر کہتا ہے کیا واقعی خدا نے تجھے منع کیا ہے کہ اس پھل کو نہیں کھانا؟ اس نے کہا نہیں، باغ کا پھل تو ہم لوگ کھاتے ہیں، لیکن جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کی بابت اس نے منع کیا ہے کہ نہیں کھانا۔ جب انہوں نے پھل کو کھا لیا، اس کے بعد اس نے اپنے شوہر آدم کو دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ نافرمانی ہوگی، گناہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ سب کچھ کر لیا تو اس کے بعد فائنل میٹنگز ہوتی ہے۔ یہاں پر خدا کھڑا ہے، یہاں پر سانپ کھڑا ہے، ہوا کھڑی ہے، آدم کھڑا ہے۔ سانپ سے کیا کہا؟ سانپ سے کیا کہا؟ آواز نہیں آئی۔ سانپ سے کیا کہا؟ لہذا تو نے یہ کیا، اب تو پیٹ کے بل چلے گا۔ ٹھیک ہے۔ آدم سے کیا کہا؟ آدم سے کہا لہذا تو نے اپنی بیوی کی بات مانی تو محنت کرے گا، اپنے پسینے کی کھائے گا۔ ہوا سے کیا کہا؟ کیا کیا؟ قطرے درد حمل کو بڑھا دوں گا۔ آگے بولے، مجھے پتا ہے آپ کو کلام آتا ہے کراچی والوں، اگر یہ میں کلام پنجاب کے اندر کہیں اور جگہ پہ سناتا ہوتا نا تو بنا ہوا تو نہ تمبو ڈالتا۔ کراچی والے بول رہے ہو، ہوا کو کیا کہا؟ میں تیرے درد حمل کو بڑھا دوں گا، تو درد کے ساتھ بچے کو جنم دے گی، اور تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی، اور تیرا شوہر تجھ پر حکومت کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ان کو باقی عدد سے نکالنا تھا، لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آ کے ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ان سے کیا کیا کرتا تھا؟ باتیں کیا کرتا تھا۔ جب انہوں نے سب کچھ کر لیا، جب گناہ کر لیا، تو ان کو اپنے تمام عضو، تمام چیزیں نظر آنے شروع ہو گئی۔ گناہ جو ہے انسان کو ننگا کر دیتا ہے۔ آدم کو جب بنایا گیا تب اس کے پاس کپڑے تھے، کچھ کپڑے تھے۔ آدم کو جب بنایا گیا، آدم کے اندر باقی آدم کے اندر رکھا گیا تو آدم ننگا تھا، ہوا بھی ننگی تھی۔ میں یہ اعلانیہ پھر کہہ رہا ہوں، ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا۔ آدم ننگا تھا، ہوا بھی ننگی تھی، لیکن جب گناہ کر لیا کچھ فیصلہ کر لیا، اس کو کچھ بہتر کرے۔ تو اس کے بعد جب گناہ کر لیا تو ان کو اپنے تمام عضو نظر آنے لگے، کیوں گناہ جو ہے انسان کو ننگا کر دیتا ہے۔ آدم یہ 560 مرتبہ پرانے عہد نامے میں آیا ہے، یہ اس میں معرفہ، اس میں نکرہ بھی ہے۔ آدم کا مطلب ہے، اس کا میننگ جو ہے یہ زمینیں بھی ہے، لال مٹی بھی ہے۔ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا کے اندر آ گیا۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، یہ گناہ سب دنیا پر پھیل گیا۔ جب ان کو باقی عدن سے نکال دیا گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے اپنے نبیوں کو بھیجا، حصہ بے حصہ، جگہ بہ جگہ۔ کیا وہ آئے گناہ کا خاتمہ کر سکے؟ گناہ کا خاتمہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے میرے اور آپ کے آقا ربنا یسوع المسیح کو اس زمین پر بھیجا۔ کب بھیجا؟ جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیج دیا۔ آدم کو جب بنانا تھا تو کتنے ٹائم میں بنا تھا؟ صبح سے لے کر شام تک کا تھا۔ ایک دن خدا کی نظر میں، کراچی والوں مراد آباد سے 1000 برس کی ایک پل بھی ہے، اس کی نظر میں ایک جھٹکا بھی ہے۔ تو جیسے ہی
یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آ گئے تو اس نے کہا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ بھائی اس کو ذرا سیٹ کریں، یہ مسئلہ کر رہا ہے، میں اس کو ذرا سیٹ کریں، اس کی آواز نہ ایک دم سے کم ہو جاتی ہے کیا؟ اس کو بہتر کریں۔ تو جب یسوع مسیح آ گیا اس نے آ کر کہا اے بوجھ سے تھکے دبے ماندے ہوئے لوگوں سب میرے پاس ہے، اے گناہ کے اندر جو پھنسے ہوئے ہو سب میرے پاس ہو، میں تم کو آرام دوں گا۔ پہلے بھی تو آئے نا بہت سارے لوگ، کسی نے کہا میں تم کو آرام دوں گا، ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، نہیں، وہ آیا تو اس نے آ کر کہا میں اور باپ ایک ہیں، جو کام باپ کرتا ہے وہی کام بیٹا کرتا ہے۔ اگر باپ ہم دو کو آنکھیں دیتا ہے تو میں ہم دو کو آنکھیں دیتا ہوں، اگر باپ لنگڑوں کو چلنا دیتا ہے تو میں لنگڑوں کو چلنا دیتا ہوں، اگر باپ کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے تو میں کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہوں، اگر باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو میں 4 دن کے مردے لازر سے کہتا ہوں کہ لازر قبر سے باہر آ جا، تو مردہ کفن سمیت 4 دن کا میرے قدموں میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ جیسے ہی وہ آ گیا اس دنیا کے اندر تو پھر خدا کو پسند آیا کہ اب یہ کچلا جائے، رودا جائے۔ جیسے یہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کا حکم ہو گیا تو اس سے پہلے صلیب کوہ گلگل کے اوپر جانے سے پہلے اس کو عدالتوں کے اندر لے کر جایا گیا، اس کے کپڑے نوچے گئے، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کو پورے لگے، یہاں تک کہ جس جگہ پر اس کو کھڑا کر کے اس کو پورے لگائے جا رہے تھے، اس کو مارا جا رہا تھا، اس کی داڑھی کو نوچا جا رہا تھا، اس کے کپڑوں کو نوچا جا رہا تھا، لکھا ہے کہ لوگ سر ہلا ہلا کر اس پر لام دام کرتے تھے اور تھوک پھینکتے تھے۔ تحریر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، ہسٹری کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ ساری جگہ جو ہے گیلی ہو چکی تھی۔ کیوں؟ لوگ دان دان کر رہے ہیں، اس کے اوپر تھوک رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح ہماری خاطر، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، کیونکہ اس کی ذات اور اس کے قول اور اس کے فعل کے اندر تو کوئی گناہ نہیں، صرف اس نے آ کر آپ سے اور مجھے، ہم سب کو کہا اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، اپنے فریب مجھے دے دو، میرے اوپر ڈال دو، کیونکہ میرا جرم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمارے گناہ ہیں، صلیب کے اوپر ہم نے جانا تھا لیکن وہ چلا گیا، قبر کے اندر ہم نے جانا، ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا، وہ صلیب پر ہے۔ جیسے اس کو صلیب دے دیا گیا، صلیب پر ہے یسوع مسیح اب کلمات کو صادر فرما رہے ہیں، اپنی مبارک زبان سے نکال رہے ہیں، زبان مبارکہ سے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اے باپ، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اب یسوع مسیح صلیب پر ہے اور چوتھے کلمے کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ بلند آواز سے، کراچی والوں کیا کہا؟ وہاں پر پہلا آدم گناہ میں گر گیا، دوسرا آدم گناہ سے نکالنے کے لیے آ گیا ہے۔ وہاں پر باقی آدم کے اندر خدا آواز دے رہا ہے، اے آدم، اے آدم، تو کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں باپ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ کیوں ڈرا تھا؟ کیونکہ وہ ننگا تھا، آدم ننگا تھا، اس نے گناہ کیا، تو پھر گناہ نے کیا کیا؟ ڈر پیدا کر دیا۔ جب تک گناہ نہیں تھا تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہمارے پاس اختیار تھا، ہم ہاتھی کو ایک چھوٹی سی سٹک سے نچاتے تھے، جیسے ہی گناہ کر لیا گیا، باغیدن سے نکال لیا گیا، اختیار جاتا رہا۔ آپ کتوں سے، بلیوں سے، گلی دے وچ جڑے کتا نہ تو بندہ ہے یہ چیکا مارتا جاتا، چھت دے اوتے بلی آئی ہے نا تو سارے ہائے کہ تھی ملو سی۔ ہم کتوں سے، بلیوں سے ڈرتے ہیں،
क्यों? गुनाह ने डर पैदा कर दिया है। इसी डर को दूर करने के लिए मेरा और आपका रब हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। वो जो रिश्ता उसी को बहाल करने के लिए आ गया। अब ये देखिए सलीब के ऊपर है और वो कह रहा है, बाकी अदल के अंदर खुदा आवाज दे रहा है, आदम आदम तो कहाँ है? अब यीशु मसीह सलीब पर है जो आदम सानी है। अब खुदा आवाज नहीं दे रहा। क्यों आवाज नहीं दे रहा? खुदा की आंखें यहां तक बात हैं कि वो बलि को तो कराची वालों बोल दो। मुझे पता है आपको कलाम आता है, जरा जोश और होश के साथ बुलंद आवाज से क्या कहा? खुदा की आंखें यहां तक पाक है कि वो बलि को देख नहीं सकती, उसे अपनी आंखें थे। चंद साल पहले गिरदर के ऊपर आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। तो अब खुदा आवाज नहीं दे रहा। बाकी आदम के अंदर आदम के लिए तो आवाज आ रही है, अब खुदा अपने बेटे के लिए तो नहीं आवाज दे रहा। जब खुदा आवाज नहीं दे रहा तो बेटा खुद आवाज दे रहा है, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब खुदा आवाज नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गुनाह है, बदियां हैं, सारी कायनात के गुनाह उसके ऊपर ला दिए गए। अब खुदा आवाज नहीं दे रहा। इतना वक्त नहीं है, मैंने 25 मिनट पे इसको क्लोज करना है क्योंकि इनकी दूसरी मीटिंग भी है, तो इतना वक्त नहीं था तो मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर जाके आपको बताता। हमने चंद मिनट खुदा के काम पर होती। अब ये देखें कि अब खुदा आवाज नहीं दे रहा तो बेटा खुद बाप को पुकार रहा है कि अब तू कहाँ है? वहां पर बाकी आदम के अंदर तो खुदा खुद आवाज देता था, ए आदम तू कहाँ है? अब खुद बेटा पुकार रहा है, बाप तू कहाँ है? खुदा ने अपनी आंखें खोली। क्यों? पहले फरिश्ते जो हैं आदम की खिदमत के लिए हो गए थे। अब क्या हुआ होगा? जबराइल सामने आ गया होगा तो सारी अपनी बड़ी बड़ी फरिश्तों की टोलियों से कहा होगा, कोई फरिश्ता खुदा के बेटे यीशु मसीह को तकबीर नहीं देगा। अब अकेला तन्हा आदम बाग अदन के अंदर नंगा, यहाँ पर अल-मसीह सलीब के ऊपर नंगा तन्हा है। आदम ने अपने आप को बाग के पत्तों में छुपाया, लेकिन अल-मसीह जो है नंगा तन्हा, उसने कहा ना कोई टहनी मुझे छुपाए ना कोई पत्ता मुझे छुपाए, लिहाजा इनकी टहनियां भी काटी जाए, एक सलीब बनाए, उसके ऊपर मुझे लटका दिया जाए ताकि मैं दुनिया को बता सकूं। आदम ने अपने आप को छुपाया, लेकिन मैं तन्हा अकेला नंगा यीशु मसीह को सलीब पर है और बाप ने अपनी आंखें फेर ली। कोई बात नहीं। वो कहता है बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदा की आंखें यहाँ तक पाक है, वो बदी को देख नहीं सकते। जैसे यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, जब बाप ने आंखें फेरी तो उसने कहा है बाप तो अपने रूह तेरे हाथों में देते। जैसे यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ तो क्या हुआ? एक ज़लज़ला आया, एक भूचाल आया, हैकल का जो पर्दा था वो दो टुकड़े हो गए। उधर फसा तैयार थी, फसा का बड़ा तैयार था, सरदार का है छुरी चलाने ही वाला था। इससे पहले यीशु मसीह ने कह दिया तमाम हुआ। जैसे कहा तमाम हुआ, ज़लज़ला भंजाल है, सरदार का हन गिर के छुरी हाथ से छूट गई, वहां से जो भर रहा था वो भाग गया क्योंकि अज़ल से सिबा किया वो भर रहा। खुदा का बेटा यीशु मसीह जो था वो सलीब पर कुर्बान हो चुका था, वो सलीब पर
یہی بھرا صلیب پر جس نے باقی عدم کے اندر ان کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے دیے، جو ان کے کپڑے اتر چکے تھے، تو یہی اصل سے جو ذبح کیا وہ برا تھا، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح تھا۔ تو ابھی بھی اس نے ساری انسانیت کو اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے اپنے چمڑے کے کپڑے دیے، اپنے لہو سے دھلے ہوئے کپڑے دیے۔ یہی ہے جو اصل سے ذبح کیا ہوا برا تھا۔ تو یہ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ آئیں، چند منٹ ہیں ہمارے پاس، چند منٹ ہیں، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، ہم دعا کریں گے۔ اگر کوئی ہارمونیم پر ہے تو وہ یہاں سامنے آ جائے، ہم دعا کریں گے، ہم چند منٹ صرف۔ ہیلیلویا، جلدی سے نکلیے۔ پریز گاڈ، خدا کا شکر۔ پریز ہیلیلویا۔ دونوں آنکھیں بند۔ آپ بھول جائیں کہ آپ کس طرح گھر سے آئے ہیں، آپ کے حالات کیا ہیں، بھول جائیں۔ اس کے بعد جا کر گھر میں کیا کرنا ہے، بھول جائیں۔ ابھی صرف یہ ہو، میں ہوں اور میرا خدا ہے۔ Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. خدا کا شکر ہو۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ Praise Jesus. Hallelujah. خدا جو ہے آج سارے بندنوں کو توڑے گا، جوؤں کو توڑے گا، خاندانوں کو آزاد کرے گا، کیونکہ آپ کسی اور کے در پر نہیں بلکہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع کے پاس آئے، جس نے کہا اپوس سے تھکے دبے باندھے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، اے دکھوں میں ہاتھوں پھنسے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ ہیلیلویا، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری دعا کروانی ہے، مہربانی کر کے وہ اپنی جگہوں سے نکلیں۔ ایک ہی دفعہ آپ جو دعا کروانا چاہتا ہے یہاں پر سامنے آ جائے تاکہ میں ان پر ہاتھ رکھ کے دعا کر سکوں۔ یہاں سامنے آ جائے، انتظامیہ سے پریزیڈنٹ کو آگے لے کر جائے۔ کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر نہ چھوڑو، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ پیار سے خدا نے ساری بندنوں کو توڑ دیتے ہیں، زندگی آزاد ہو، خاندان آزاد ہو، بڑھ کر ان کے خاندانوں میں ٹھہر جائے۔ یہ آپ زندہ نہ رہے بلکہ یہ کہنے والے ہو بلکہ مسیح ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ میری نماز بھائی عظیم سے کو سامنے سٹیج پہ آئیں گے۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ اور سب کے لیے دعا کریں گے، بیماروں کے لیے، مقصدہ خاندانوں کے لیے دعا کریں گے۔ ہیلیلویا، خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے نام سے اے باپ تیرا شکر گزار ہیں تیرے خوبصورت لگے ہوئے تخت کے لیے کہ خدا تو جو قدیم الایام خدا ہے، تو جو وقتوں اور زمانوں کو بنانے والا خدا ہے، خدا تو جو پوری قدرت کا مالک ہے۔ آسمان جو تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔
اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس سارے وقت کے لیے کہ خدا یہ تو نے ممکن کیا کہ آج ہمیں اس چرچ کے اندر لے کر آیا تاکہ ہم تیری انجیل کے کلام کو زندگی تک پہنچا سکیں۔ اے رب الافواج وعدوں کے سچے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب آدم کو تو نے بنایا تو بنا کر تو نے باغ عدن کے اندر رکھا، جب آدم کی زندگی کے اندر گناہ آ گیا تو گناہ نے خدا تیرے اور آدم کے درمیان جدائی پیدا کر دی تھی۔ اے خدا پھر تو خود خالق ہو کر انسان کا روپ لے کر روح زمین پر تجھے آنا پڑا تاکہ تو بنی نوع انسان کو پھر سے بحال کر سکے، تاکہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو خالق ہے، مخلوق کی خاطر عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا، تیری موجودگی کے لیے شکر گزار ہوں۔ اے خدا تیرا کلام فرماتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ آج اے خدا تو اپنے لوگوں کے درمیان اترا ہوا ہے ایک ایک زندگی کو برکت دینے کے لیے، ایک ایک روح کو برکت دینے کے لیے۔ آج اے باپ میں یسوع مسیح کے نام سے بے حد تیری محبت کے لیے شکر گزار ہوں کہ جو خدا تیری محبت تیرے لوگوں کے لیے ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہ کے واسطے مر گیا اور دفن ہوا، وہ دفن ہی نہیں رہا بلکہ تیسرے روز کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے زندہ ہوا، جس کی قبر آج بھی خالی ہے وہ یہاں پر موجود ہے، وہ مجھے اور آپ کو بحال کرنے کے لیے آج یہاں پر اترا ہوا ہے۔ ہیلیلویا! اپنے خدا سے مانگیے، اس سے کہیے کہ اے خدا میرے گناہوں کو تو نے صلیب پر ختم کر دیا ہے، میرے گناہوں کی خاطر تو نے صلیب کا دکھ برداشت کیا ہے۔ آپ اپنی زبانوں کو کھولیے، اپنی زبان سے اقرار کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کے اندر خدا کی قدرت جو ہے گہرے طور پر کام کرے گی۔ ہیلیلویا! ریزا کارا با 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 تا سیتو کو رو را با 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 ریزا کارا را با 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 تا سیتو کو رو را با 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 با۔ اے باپ دیکھ جب تیرے خادموں نے کلیسیا کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ خدا جب تیرے خادم ہاتھ اٹھاتے ہیں زندگیوں کے لیے برکت جاری ہوتی ہے۔ آج اے خدا جتنی جانیں تیرے حضور میں آئی ہوئی ہیں خدا آسمان کے دریجے کھول کر ان کو برکت دے، برکت ان کے لیے آسمان سے جاری ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے۔ اے باپ منت کرتا ہوں ان کے گھروں کے اندر برکت آئے، روحانی برکت ان کے لیے مانگتا ہوں، جسمانی برکت چاہتا ہوں، خاندانی طور پر برکت چاہتا ہوں، اور آسمانی باپ منت کرتا ہوں اس منسٹری کی حدوں کو یسوع مسیح کے نام سے اب بڑھا، یہ منسٹری اس ملک کے اندر پھیلتی چلی جائے، اور خدا اس چرچ کے تمام خادمین کے لیے میں یسوع مسیح کے نام سے برکت چاہتا ہوں۔ خدا ان خادموں کی حدوں کو بڑھا، اور جتنے لوگ خدا اس چرچ میں آتے ہیں کہ کلام فرماتا ہے بیڑے جو ہیں وہ بیڑے پیدا کرتی ہیں، لیڈرز پیدا کرتے ہیں۔ خدا اس چرچ میں آنے والے دنوں میں بہت سے لیڈر ہوں، بہت سے لوگ آئے، شمال جنوب مشرق مغرب سے لوگ اس چرچ میں آئے اور اس چرچ کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اے باپ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے آج ہماری دعاؤں التجاؤں کو اپنے حضور میں بخور کی مانی مقبول ٹھہرایا ہے۔ آئیے یسوع مسیح کی شکر گزاری کریے، صرف چند سیکنڈ آپ نے یسوع مسیح کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے آپ کی زندگیوں کے اندر کام کیا ہے، آپ کو بحال کر دیا ہے۔ اے باپ شکر گزار ہوں تیری اس محبت کے لیے کہ ہم نے جو کچھ مانگا تو نے اپنے بیٹے ہمارے ونجی یسوع مسیح کے نام سے ہمارے لیے جاری کر دیا ہے۔ کہ دعا مانگتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ہیلیلویا! بلند آواز سے ہیلیلویا! ہیلیلویا! دونوں ہاتھ اٹھا کر زوردار تالیاں بجائیں گے، زوردار تالیاں۔ یہ تالیاں اس کے شکر کے لیے ہیں، اس کے شکر کے لیے ہیں، یہ تالیاں اس کے شکر کے لیے ہیں۔ خدا کا شکر ہو۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔ باقی